پہلی شرط کیا ہے کہ باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی عداوت اور لڑائی نہ ہو. دوسری شرط یہ کہ باپ نے جو نکاح کیا ہو وہ ایسی جگہ نہ کیا ہو جس میں اپنا مفاد سامنے رکھا ہو, بیٹی کا مفاد سامنے نہ رکھا. اور یہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے, اگر اپنا مفاد سامنے رکھا ہے تو نکاح کالعدم ہے. ضرورت اس کی کیوں پڑتی ہے؟ ایک اور وجہ سے. ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ کفو یعنی ہم پلہ رشتہ ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نالائق ہیں. یہ حکمت بھی علماء نے بیان کی ہے. اگر میں نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا اور میری موت واقع ہو گئی اس دوران, تو یہ میری بیٹی اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر ہوگی اور اس کے بھائی سنجیدہ نہیں ہے. جیسے یہ تو آج کل بہت ہو رہا ہے, بھائیوں کو دلچسپی نہیں ہے بہن کے معاملات میں. لڑکیوں کی عمریں 40 سال ہو گئی ہیں, بھائی خود غل غپاڑے کرتے پھر رہے ہیں اور بہن کا خیال نہیں ہے, اور ویسے بھی تانے دے دے کے اس کو ذہنی مریض بنا دی. ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. تو باپ یہ کہتا ہے کہ میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, بہتر نہیں ہے کہ میں پہلے اس کو کسی ایسے شخص کے نام کر دوں جو ساری اس کی مالی کفالت بھی اٹھا لے, اس کی ساری ذمہ داری بھی اٹھا لے, اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے, اور یہ اپنے گھر کی ہو جائے. رخصتی تو ہوگی بلوغت کے بعد, لیکن یہ کسی کی امانت ہوئی ہے, اور میں تسلی سے دنیا سے جاؤں کہ بھائی بچی کی جو امانت تھی اور بچی کی جو میرے اوپر ذمہ داری تھی وہ اللہ نے مجھ سے پوری کروا لی ہے. بعض دفعہ دشمنیاں ہوتی ہیں باپ کی, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے مجھے کوئی قتل کر دے گا تو اس بچی کا کیا بنے گا. تو یہ تمام حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو بھی جائز قرار دیا ہے, اور یہ اجماعی مسئلہ ہے. بہت کم اس میں اکا دکا کہیں اختلاف ملتا ہے جو دلائل کی روشنی میں کالعدم ہے. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بچی کی تو رضا کا خیال نہیں کیا گیا. جو زیادہ تر لوگوں کے کمنٹس آئے نا نیگیٹو, کہ بھئی یہ بھی تو ممکن ہے کہ بالغ ہونے کے بعد پھر جب بچی کی شادی ہو تو اس کو وہ رشتہ سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو اس کی رائے کی آزادی. بالغ ہوگی تو پھر تو بچی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نا. نابالغ بچی کی رضا کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, دنیا میں کبھی بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس قانون کے سائیڈ ایفیکٹ بالکل بھی نہ ہو. قانون سازی ہمیشہ میجورٹی کو دیکھ کے ہوتی ہے. دیکھو اسلام نے قانون بنایا کہ دو گواہ اگر ثابت, دو عادل گواہ گواہی دے دیں کہ فلاں نے چوری کی ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, حالانکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ دونوں گواہ جھوٹ بول رہے ہوں اور نہ بے گناہ آدمی کا ہاتھ کٹ جائے. امکان ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا ہوا بھی ہے, خود نبی کے دور میں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اگر گواہی کی وجہ سے کسی کے حق میں فیصلہ کر لوں اور کسی کا مال کسی کو دے دوں اور حقیقت میں وہ اس کا نہ ہو, تو میرے فیصلے کی وجہ سے وہ مال مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا, کیونکہ میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں. بھائی نبی کے دور میں بعض دفعہ ایسا ہوا, ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے میرا مال کھایا ہے, اور دو گواہ بھی لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے مال اٹھا کے گواہوں کی وجہ سے مدعی کو وہ مال دے دیا. تو اب یہ ہو سکتا تھا کہ مدعی کو یہ پتا ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں, یہ سچے نہیں ہیں, لیکن مدعی یہ کہے گا چلو گواہ نہیں لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے نا, تو نبی کا فیصلہ اب تو میرے لیے حلال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا میرے ایسے فیصلے سے, میرے فیصلے کے باوجود وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کیا, میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں. میں نے تو گواہوں کو دیکھا بھائی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور سچ بول, گواہ سچے ہی ہوتے ہیں, تو میں نے تو اس بیس پہ فیصلہ کر دیا, میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں. تو اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول کے فیصلہ کیا ہے یا جھوٹی قسمیں اٹھائی گئی ہیں اس میں, تو میرے فیصلے کے باوجود وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے, الفاظ تو یہ نہیں ہے, مفہوم میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا. اب آپ بتاؤ کہ اس امکان کی بیس پر کہ گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, کیا گواہی کا نظام ختم کیا جا سکتا ہے؟
کیا چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا نظام ختم کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز 2 گواہ, ایک دفعہ کا ذکر ہے, 2 گواہ ایسے تھے جنہوں نے جھوٹ بول کے فلاں بندے کے ہاتھ کٹوا دیا, اس ہاتھ کی تو اب تلافی ہو ہی نہیں سکتی, لہذا یہ سسٹم ختم کرو. تو سسٹم ختم کرو گے تو معاشرے میں چوریاں بڑھیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو قانون کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثریت کو دیکھ کر اور اکثر احوال کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. ہر قانون میں کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ہر قانون کا کچھ نہ کچھ غلط استعمال, ہاں زیادہ غلط استعمال ہو پھر وہ قانون غلط ہے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ بچی کا جب نکاح باپ کرے گا تو غالب گمان قریب با یقین یہ ہے کہ باپ سے زیادہ بچی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور ان شرطوں کی بھی رعایت ہے کہ اپنا مفاد نہ ہو, اور یہ ساری چیزیں یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا کہ باپ نے ان تمام چیزوں کی رعایت کی ہے. تو اس میں غالب قریب با یقین ہے کہ بیٹی بالغ ہونے کے بعد اس فیصلے کو مسترد, بولو بھائی, نہیں کرے گی, اس فیصلے کو مسترد نہیں کرے گی. اس لیے اسلام نے اس کو حلال قرار دیا. چند واقعات ایسے ہو, کیونکہ باپ کو پتا ہے میری بیٹی کو بھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب بہت ہی کوئی اچھا رشتہ آیا ہے اس کے لیے, تو وہ کیوں منع کرے گی اس کو. اگر ہم اس بچی کی اس رعایت کی وجہ سے, آزادی کی وجہ سے کہ اس کی رائے کا احترام لازم ہے, اگر باپ سے یہ اتھارٹی سلب کر لیں تو پھر دوسرے نقصانات زیادہ ہیں. وہ نقصانات دیکھیں, بچی کو جو اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اس اختیار کا مقصد کیا ہے؟ بچی کو نقصان سے بچانا. اب یہ اختیار دینے میں نقصان سے بچانا زیادہ ہو رہا ہے, یہ اختیار چھیننے میں نقصان سے. تو نابالغ بچی سے اختیار چھینا جائے کیونکہ وہ ناسمجھ ہے, اس میں اس کا فائدہ زیادہ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, نابالغ بچے کا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی جائیداد ہے, نابالغ بچہ وہ نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. جو نابالغ ناسمجھ بچہ ہوتا ہے نا, اس کو خرید و فروخت کا شریعت نے اختیار نہیں دیا کیونکہ وہ بے وقوف ہے, اس کو کوئی بھی الو بنا سکتا ہے. اب بچے کی پراپرٹی ہے, باپ کو یہ معلوم ہے کہ ہے یہ میرے بیٹے کی, لیکن یہ پراپرٹی 1 سال کے اندر اپنی قیمت کھو دے گی, یا اس پہ ناجائز قبضہ ہو جائے گا ڈاکوؤں کا, یا یہ چائنا کٹنگ میں آ جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ شریعت باپ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ بچے کی پراپرٹی بیچ دے, چاہے بچہ اس پہ راضی نہ بھی ہو. سمجھ رہے؟ جب بچے کی پراپرٹی بکے گی, بچے کو بالغ ہونے کے بعد اس پراپرٹی کو واپس لینے کا اختیار, بولو نا بھائی, نہیں ہے. کیونکہ یہاں باپ نے بچے کا مفاد سامنے رکھ کر اس کی جائیداد کو, عام حالات میں باپ بچے کی جائیداد کو نہیں بیچ سکتا, لیکن یہاں پر باپ بیٹے کی جائیداد کو, چھوٹے نابالغ بچے کی جائیداد کو بیچ سکتا ہے. اور بالغ ہونے کے بعد بچے کے پاس واپسی کا آپشن بھی اس لیے نہیں ہے کہ اگر واپسی کا اس بے کو ختم کرنے کا بچے کو اختیار دیا جائے تو پھر اس کا نقصان ہے جس کو پلاٹ بیچا گیا ہے. وہ کہے گا یہ کیا بات ہے بھائی, میں آگے سودے کر چکا ہوں, میں رینٹ پہ دے چکا ہوں, اور آپ مجھ سے واپس لے رہے ہو. کیونکہ اگر ہم اختیار دیں گے نا کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے پلاٹ کو یہ بے قلعدم کر سکتا ہے, تو پھر لینے والے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے یہ ہم نے خرید لیا اور پھر ہمیں اختیار ہی نہیں ہے, تو کون لے گا پھر وہ؟ تو نقصان کس کا ہوگا اس میں؟ پراپرٹی کا. تو اسلام میں پراپرٹی کی اتنی ویلیو نہیں ہے. جب پراپرٹی کے معاملے میں نابالغ بچے پر جبری فیصلہ تھوپا جا سکتا ہے بچے کے فائدے کے لیے, تو نکاح کی ویلیو اسلام میں پراپرٹی سے زیادہ ہے. بچے کا پلاٹ بعد میں نہ بکے, چائنا کٹنگ میں آ جائے یا اس پہ ناجائز قبضہ ہو جائے, اس میں مال کا نقصان ہے, لیکن بیٹی کے لیے بعد میں اچھا رشتہ نہ ملے, اس کی زندگی کا نقصان ہے, روحانی بھی جسمانی بھی. تو جیسے وہاں شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ نابالغ بچے کی پراپرٹی جبرن بیچ سکتا ہے چاہے بچہ اس پہ راضی نہ بھی ہو, کیونکہ بچہ نہ سمجھ ہے, اور بالغ ہونے کے بعد بچے کو اختیار بھی نہیں ہوگا. اسی طرح شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی بعد میں مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے, بھائیوں کی بھیٹ چڑھ سکتی ہے, معاشرہ اس کو یرغمال بنا لے گا, ماحول اس کو خراب کر دے گا, یا اور کوئی وجہ ایسا اچھا رشتہ ہے کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا آلٹرنیٹ نہیں ملے گا, تو باپ بچی کے فائدے کی خاطر جبرن اس کا نکاح کرا سکتا ہے شریعت میں.